پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعلقات نئی بلندیوں پر۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹیمپا میں سینٹ کام کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں شرکت۔ جنرل مائیکل کوریلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ میں جنرل کوریلا کے کردار کی تعریف کی۔ فیلڈ مارشل نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایڈمرل بریٹ کاپر کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار کیا۔ فیلڈ مارشل کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف کی دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات۔ اپنے خطاب میں روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے کی اپیل۔ وطن عزیز میں سرمایہ کاری کی ترغیب۔ پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ کراچی میں ڈمپر تلے کچلے جانے والے بہن بھائی کی موت کا مقدمہ درج۔ ہیوی ٹریفک کے حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 564 ہو گئی۔ ڈمپر تلے کچلی جانے والی ماہنور اور احمد رضا کی میتیں سرد خانے منتقل۔ نماز جنازہ ادا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والی ماہنور کی آئندہ ماہ شادی تھی۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے 7 ڈمپر جلا دیے۔ ڈرائیور پر بھی تشدد۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ بجھائی۔ حادثے میں زخمی والد ہسپتال میں زیر علاج۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا مشتعل شہری قانون ہاتھ میں لینے سے گریز کریں۔ سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو قرار واقعی سزا دلوائے۔ قاتل ڈمپر نے ماہنور کے عروسی جوڑے سے پہلے ہی کفن پہنا دیا۔ 22 سالہ ماہنور کی اگلے ماہ شادی تھی۔ والدین بیٹی کے لیے جہیز کا سامان خرید رہے تھے مگر قسمت نے ہاتھوں کو مہندی سے سجانے کا وقت ہی نہ دیا۔ خوشیوں میں بھرا گھر ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ ایک لمحے میں سب خواب الٹ گئے۔ زخمی والد کو بیٹی اور لخت جگر کی موت کی اطلاع نہیں دی گئی۔ حکومت سندھ اور ٹرانسپورٹرز میں مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز کا احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ٹرانسپورٹرز سے ملاقات۔ حادثے اور پرتشدد واقعات پر تشویش کا اظہار۔ شرجیل میمن کی پرتشدد واقعات کی شدید مذمت۔ کہا انسانی جان کا ضیاع ناقابل تلافی ہے اور یہ ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور فسادات کو ہوا دی ان پر انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمات درج ہوں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے نقصان کے تعین کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بلوچستان کے طالب علم اکرام اللہ کی ملاقات۔ اکرام اللہ کاکڑ نے راولپنڈی بورڈ کے میٹرک امتحانات میں تیسری پوزیشن حاصل کی۔ وزیر اعظم نے کہا اکرام اللہ محنت سے اپنے ہدف کی طرف گامزن ہے۔ طالب علم اکرام اللہ کاکڑ نے کہا آپ سرپرستی نہ کرتے تو کامیابی نہ ملتی۔ CSS کر کے قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اکرام اللہ کا گھر سیلاب میں بہہ گیا تھا۔ وزیر اعظم نے قلعہ سیف اللہ کے دورے پر اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا۔ ہماری سانسیں، ہمارا خون، ہمارا جذبہ، ہمارا جنون، سب تیری حفاظت کے نام۔ ہماری ہر پرواز، ہر اڑان پاکستان کے وقار اور سربلندی کے نام۔ اور لہر کے سینے پہ بن کے کھڑے ہیں ہم حفاظتی دیوار، ہم ہے اس کی ہر موج کے پہرے دار۔ معرکہ حق میں حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک کا سفر۔ یوم آزادی کے موقع پر پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا عزم۔ پاک فوج کے جوان نے کہا ہماری سانس، خون، جذبہ اور جنون سب وطن کی حفاظت کے نام ہے۔ پاک فضائیہ کے نمائندے نے کہا ہماری ہر پرواز اور ہر اڑان پاکستان کے وقار اور سربلندی کے لیے ہے۔ پاک بحریہ کے اہلکار نے کہا ہم ہر لہر کے سامنے حفاظتی دیوار بن کر کھڑے ہیں۔ پاک رینجرز کا بھی وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار رہنے کا عزم۔ ملک بھر میں جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری ہیں۔ کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن۔ محمد سجاد اور ماہنور کی پہلی پوزیشن۔ لاہور آزاد کشمیر کے شہر باغ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سائیکل ریلیاں نکالی گئیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھر میں آج میوزیکل نائٹ کنسرٹ بھی ہوگا۔ راحت فتح علی خان، ماروی صنم سمیت دیگر فنکار شرکت کریں گے۔ خواتین کے لیے سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔
جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ 14 اگست تک جاری رہے گا۔ مختلف سپورٹس مقابلوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا۔ پاکستان نے، پاکستانی افواج نے، پاکستانی فورسز نے، پوری قوم نے مل کر بھارت کو عبرتناک شکست دی ہے، اور اس عبرتناک شکست جو بھارت کو پوری پاکستانی قوم نے دی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس آج دن تک بھارت اس اسٹیٹ آف شاک سے نہیں نکل سکی ہے۔ کل ان کا ایک ایئر فورس چیف جو ہے پیدا ہو گیا اچانک کہ جی ہم نے بھی گرائے۔ ان کے ملک میں اتنا ان کے اوپر لعن طعنہ ہوا، اتنا ان کو مودی حکومت کو، انڈین آرمی کو، انڈین ایئر فورس کو لوگوں نے جس طرح کرٹیسائز کیا ہے بھارت میں بیٹھ کر، بھارتیوں نے اب اپنی فیس سیونگ کے لیے کہہ رہے جی ہم نے یہ بھی کر دیا، ہم نے وہ بھی کر دیا۔ پاکستان نے حالیہ جنگ میں بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ بھارتی ایئر چیف کا بیان فیس سیونگ کی کوشش ہے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی نیشنل اسٹیڈیم میں میڈیا سے گفتگو، کہا پاکستان کے ہاتھوں شکست کے بعد بھارتی رہنما اپنے عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ ہم جشن آزادی کے ساتھ مارکہ حق کی جیت کی بھی خوشی منا رہے ہیں۔ 13 اگست کو کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں گرینڈ میوزیکل شو ہوگا۔ یہ سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے نہیں، پاکستان کے پروگرامز ہیں۔ شرجیل میمن نے نیشنل اسٹیڈیم میں یوم آزادی گرینڈ میوزیکل شو کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے بڑی خوشخبری، مارکہ حق اور جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اقلیتی محنت کشوں کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے رہے گی۔ ورکرز کے لیے مکمل سولرائزڈ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ پاکستان اور امریکہ کے دو طرفہ تجارتی حجم میں 16% اضافہ، 365 نے اعداد و شمار حاصل کر لیے۔ گزشتہ مالی سال پاک امریکہ تجارت کا حجم 7 ارب 59 کروڑ 80 لاکھ ڈالر رہا۔ پاکستان کی امریکہ کو 5 ارب 83 کروڑ ڈالر کی برآمدات، گزشتہ سال کی نسبت 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکہ کی پاکستان کو درآمدات کا حجم 1 ارب 76 کروڑ 30 لاکھ ڈالر رہا۔ درآمدات میں گزشتہ سال 40% اضافہ ہوا۔ ایک سال میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کا تجارتی سرپلس 4 ارب ڈالر سے زائد تھا۔ مودی سرکار ہر محاذ پر ناکام، معاشی اور سفارتی ناکامیوں کے بعد اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات نے مودی کی مشکلات بڑھا دی۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری بھی مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ بین الاقوامی جریدے روئٹرز نے موجودہ دور کا مودی کا دور اقتدار مشکل ترین وقت قرار دے دیا۔ آئندہ ہفتوں میں چین اور روس کا متوقع دورہ بھارتی وزیر اعظم کے لیے کڑا امتحان ہے۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں ممکنہ شکست مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ ڈیپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے رابطہ، دو طرفہ تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کے مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت۔ اسحاق ڈار نے کہا اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مستونگ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ڈی ریل ہو گئیں۔ ریلوے ٹریک پر دھماکہ اسپیزن کے قریب ہوا، خوش قسمتی سے کسی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا۔ دھماکے کے بعد فورسز نے علاقہ گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی تحقیقات اور سرچ آپریشن جاری۔ کوہستان سکینڈل صوبے کا نہیں بلکہ وفاق کا معاملہ ہے۔ سابق حکومتوں کی کرپشن کو ہمارے خلاف ہتھیار بنایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں ملک میں آئین و قانون نام کی کوئی چیز نہیں، عوامی نمائندوں کو بلا وجہ نااہل کر کے ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ رجیم چینج سے حکومت گرانے کے بعد پی ٹی آئی حالت جنگ میں ہے۔ یہ پاکستان اور آزادی کی جنگ ہے اور ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے میرے نام کے حوالے سے باتیں درست نہیں۔ آج کل شوشہ چھوڑا جا رہا ہے، 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ ملک میں موجودہ نظام آئینی ہے، نا قانونی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مجھے خدشہ ہے کہ ملک ایک شدید انارکی کی طرف جا رہا ہے۔
मेरिट पर सुने जाएं तो मुकदमात में कुछ नहीं रखा। गजा में भूख और कहत का राज, सफाक इसराइल की पैदा करदा गजाई किल्लत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख के बायस होने वाली अमवात 212 हो गईं। जबालिया, खान यूनुस और दीर अल बलाह समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी का सिलसिला न थम सका। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, शोहदा में 21 अमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राबिता। गजा पर इसराइली हमले और काबिज फौज के मुकम्मल कंट्रोल के फैसले पर इजहार तशवीश। तुर्क सदर ने कहा, इसराइल का गजा पर कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं। सदर एर्दोगान ने फ्रांस, बरतानिया और कनाडा की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बयानात को मुस्बत करार दिया। अरब इस्लामिक वजारती इजलास की भी गजा पर कब्जे के ऐलान की मजम्मत। इसराइली जारियत के फौरी खात्मे के लिए आलमी बिरादरी से इक़दामात का मुतालबा। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेश गोई। मुल्क के 3 बड़े डैम में पानी का ज़ख़ीरा 1,03,82,000 एकड़ फिट हो गया। 5 माह बाद आबी ज़खायर 80% तक भर गए। पावर डिवीजन के मुताबिक मार्च में इस्तेमाल पानी का ज़ख़ीरा 0 हो गया था। तरबेला रिजर्वायर में आज पानी का ज़ख़ीरा 54,98,000 एकड़ फिट हो गया। मंगला रिजर्वायर में पानी का ज़ख़ीरा 46,26,000 एकड़ फिट तक जा पहुंचा। तरबेला के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 1,93,400 क्यूसिक पर जा पहुंची। हेडमराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 58,400 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। अजीम सूफी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के 282वें उर्स मुबारक का दूसरा दिन। मुल्क भर से हज़ारों ज़ायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती की सूबाई वज़ीर सकाफ़त सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की हमरा दरगाह पर हाज़िरी, चादर चढ़ाई। गवर्नर सिंध कामरान ठिसोरी की भी मज़ार पर हाज़िरी, फातिहा ख़ानी की।